ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صدر علی مرتبہ اور میرے معزز سامعین، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتی ہوں جناب صدر، میں دیکھتی ہوں کہ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کے خواب کی تعبیر، میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و ستم کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہوں سال سے زیادہ جمنا پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جدوجہد سے ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اب بات ہے آج کے پاکستان میں نوجوانوں کا کردار۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ کسی قوم کی تعمیر میں اس کے نوجوانوں کا بڑا کردار ہوتا ہے اور باہمت، باشعور، متحرک، پرجوش اور پرمغز نوجوان ہی اپنی قوم کی بہتر رہنمائی کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ وہ اقوام خوش نصیب ہوتی ہیں جن کے نوجوان فولادی ہمت اور بلند عزم استقلال سے سرفراز ہوتے ہیں۔ تاریخی عالم کا سب سے بڑا انقلاب جس نے دنیا عالم کی سوچ بدل ڈالی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلامی انقلاب تھا۔ اس ملک پاکستان کو بے شمار قربانیوں اور انتھک محنت کے بعد حاصل تو کر لیا گیا اور کہنے کو ہم آزاد ہیں۔ ہم سے مراد پاکستان میں جیتا جاگتا سانس لیتا ایک ایک انسان ہے اور آزاد سے مراد ہے بے خوف۔ مگر ہمارے سروں پر تو ہر وقت خوف کی تلواریں منڈلاتی ہیں۔ آزاد سے مراد کسی کے تابع نہ ہونا، لیکن ہم تو آج بھی انہی جگیداروں، انہی وڈیروں، انہی لٹیروں، انہی جابر، انہی ظالم، انہی تیز اور بے بس حکمرانوں کے تابع ہیں۔ اور ہم کس آزادی کی بات کرتے ہیں جس ملک میں واٹر کولر کے ساتھ لٹکتے ہوئے گلاس کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا ہو، وہاں انسان کیا خاک آزاد ہوں گے؟ تو پھر آج کے پاکستان میں نوجوانوں کا کردار بھی فقط ایک سوال بن کے رہ گیا ہے۔ زیادہ دور نہیں، صرف 14 اگست پر منائے جانے والی جشن آزادی کو ہی دیکھ لیں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے آزادی کا مقصد فقط اپنی موٹر سائیکلوں کے سلنسر پھاڑ پھاڑ کر چلانے تک ہی محدود ہے۔ اور بقول اقبال کے محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے، محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، وہی نوجوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی نوجوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جس کی مخصوص تہذیب و تمدن اور روایات ہیں۔ ہمیں ان روایات کو اپنے اندر اس طرح سے محفوظ کرنا ہے کہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں میں زندہ رہیں۔ آخر پر میں یہی کہوں گی کہ معزز سامعین، کیا بحثیت طالب علم ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے بھی یا نہیں؟ کیا ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے ہمارے دلوں میں اپنے وطن کے لیے جذبہ ہے بھی یا نہیں؟ جبکہ فرمانے قائد اعظم یہ کہ پاکستان کو اپنے نوجوانوں پر فخر ہے۔ جب ہمارے ملک کی ترقی ہماری ذہانت اور سوچ پر مبنی ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، آپس کی نفرتوں اور عداوتوں کو ختم کر کے صحیح اور غلط میں فرق کو پہچانیں۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو آسماں کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ جزاک اللہ۔